السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج 437۔ وفضل سبحانه بعد الأماكن على بعد، ففضل الآخرة على الدنيا، وفضل بيته الحرام على سائر الأماكن، وفضل بيوت الله على سائر بقاع الأرض۔ وفضل، اور اس نے فضیلت دی سبحانہ و تعالی نے، بعض الاماکن، بعض جگہوں کو، علی بعض پر، بعض جگہیں بعض پر فضیلت رکھتی ہیں۔ ففضل الآخرۃ علی الدنیا، اس نے فضیلت دی آخرت کو دنیا پر۔ وفضل بیتہ الحرام، اور اس نے فضیلت دی اپنے حرمت والے گھر کو، علی سائر الاماکن، ساری جگہوں پر، سارے مقامات پر۔ وفضل بیوت اللہ، اور اس نے فضیلت دی اللہ کے گھروں کو یعنی مسجدوں کو، علی سائر بقاع الارض، زمین کے تمام حصوں پر یا ٹکڑوں پر۔ بقع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، حصہ۔ وفضل یوم الجمعۃ علی سائر ایام الاسبوع، وفضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی، وفضل شہر رمضان علی سائر الشہور، وفضل یوم النحر علی سائر ایام العام۔ وفضل، اور اس نے فضیلت دی یوم الجمعۃ، جمعے کے دن کو، علی سائر، اوپر تمام، ایام الاسبوع، ہفتے کے دنوں کے، ہفتے کے سارے دنوں پر جمعے کے دن کو فضیلت دی۔ وفضل لیلۃ القدر، اور اس نے فضیلت دی لیلۃ القدر کو، علی سائر اللیالی، ساری راتوں پر۔ وفضل شہر رمضان، اور اس نے فضیلت دی رمضان کے مہینے کو، علی سائر الشہور، سارے مہینوں پر۔ وفضل یوم النحر، اور اس نے فضیلت دی قربانی کے دن کو، علی سائر ایام العام، سال کے باقی سارے دنوں پر۔ وفضل المؤمنین علی الکفار والابرار علی الفجار، وفضل بعد الرسل علی بعد، وفضل الانسان علی غیرہ من المخلوقات۔ وفضل، اور اس نے فضیلت دی المؤمنین، مومنوں کو، علی الکفار، کفار پر، والابرار، اور نیک لوگوں کو، علی الفجار، بدکاروں پر۔ وفضل، اور اس نے فضیلت دی بعد الرسل، بعض رسولوں کو، علی بعض پر۔ وفضل الانسان، اور اس نے فضیلت دی انسان کو، علی غیرہ، اس کے علاوہ پر، من المخلوقات، مخلوقات میں سے۔ فجعل اصح المخلوقات مزاجا هم بنو آدم، واصح بنی آدم مزاجا هم المؤمنون، واصح المؤمنین مزاجا هم الانبیاء والرسل، وافضلهم اولو العزم، نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ومحمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ فجعلت، اس نے بنایا، اصح المخلوقات، مخلوقات میں سب سے زیادہ درست صحیح، مزاجن، مزاج میں، ہم بنو آدم، وہ بنی آدم ہیں، اولاد آدم ہیں۔ وہ اصح بنی آدم، اور بنی آدم میں سب سے صحیح، مزاجن، مزاج کے اعتبار سے، ہم المؤمنون، وہ مومن ہیں۔ وہ اصح المؤمنین مزاجن، اور مومنوں میں سب سے زیادہ صحیح مزاج والے، ہم الانبیاء والرسل، وہ انبیاء اور رسول ہیں۔ وافضلہم، اور ان میں سب سے افضل، اولو العزم رسول ہیں۔ وہ کون ہیں؟ نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب پر صلاۃ والسلام ہو۔ وافضل اولو العزم الخلیلان ابراہیم و محمد علیہم الصلاۃ والسلام، اور اولو العزم میں زیادہ فضیلت رکھنے والے دو خلیل، ابراہیم اور محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ وافضل الخلیلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی کان احسن الناس خلقا وخلقا، وکان خلقہ القرآن،
یحل حلالہ ویحرم حرامہ ویمتثل اوامرہ ویجتنب نواہیہ ویتأدب بآدابہ. وافضل الخلیلین، اور دونوں خلیلوں میں سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. الذی، وہ جو، کانا ہے، احسن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے، خلقاً، خلق یعنی اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، وخلقاً، اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے. وکان خلقہ، اور تھا آپ کا اخلاق، القرآن، قرآن مجید. یحل حلالہ، وہ حلال کرتے اس کے حلال کو، ویحرم حرامہ، اور حرام ٹھہراتے اس کے حرام کو، ویمتثل اوامرہ، اور اطاعت کرتے اس کے احکامات کی، ویجتنب نواہیہ، اور بچتے اس کے منع کردہ امور سے، ویتأدب بآدابہ، اور ادب حاصل کرتے یا ادب سیکھتے اس کے آداب سے، یعنی قرآن کے سکھائے ہوئے. وقد جعل اللہ سبحانہ الدنیا قریۃ والانسان رئیسها والکل مشغول بہ ساع فی مصالحہ والکل قد اقیم فی خدمتہ وحوائجہ. وقد جعل اللہ، اور تحقیق بنایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، الدنیا، دنیا کو، قریۃ، ایک بستی. پچھلی دفعہ کیا پڑھا تھا؟ دنیا کو کیا بنایا؟ ایک گھر. اب ایک بستی سے تشبیہ دی جا رہی. والانسان، اور انسان کو بنایا، رئیسہ، اس کا رئیس، اس کا مالک، سردار. والکل مشغول بہ، اور سب کے سب اس میں مشغول ہیں، یعنی اس کی خدمت میں، اس حاکم سردار یا رئیس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ساع فی مصالحہ، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس کی مصلحتوں یا فائدوں کے لیے. والکل، اور سب کے سب، یعنی انسان کے علاوہ باقی سب کیا ہیں؟ اقیمہ، کھڑے کیے گئے ہیں، فی خدمت ہی، اس کی خدمت میں. کس کی خدمت میں؟ انسان کی. وحوائجہ، اور اس کی حاجات میں، یعنی اس کی ضروریات پوری کرنے میں. اب کون کون لگے ہوئے خدمت میں انسان کی؟ سوچئے ذرا. فالملائکۃ الموکلون بہ یحفظونہ، اور ملائکہ جو مقرر کیے گئے ہیں اس پر، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. والملائکۃ الموکلون، اور کچھ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، بالقطر والنبات، بارش اور نباتات کے لیے. یسعون فی رزقہ، جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس کے رزق کے لیے. ویعملون فیہ، اور کام کرتے ہیں اس میں. انسان کو کھانا پہنچانے کے لیے فرشتے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. والملائکۃ الموکلون بالوحی کجبریل ینزلون بالوحی من ربہم الیہ، اور فرشتے جو مقرر کیے گئے ہیں وحی پر، جیسے جبریل، اترتے ہیں ساتھ وحی کے اپنے رب کی طرف سے، طرف اس کے. والافلاک، اور افلاک یعنی اوپر کی دنیا، آسمان وغیرہ، مسخرۃ، مسخر ہیں، منقادۃ، مطیع ہیں، دائرۃ، گردش کر رہے ہیں، بما فیہ، جو بھی اس میں ہے، مصالحہ، اس کی مصلحتوں میں سے، یعنی انسان کے فائدے کے لیے. یعنی ان سب کی گردش میں بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کو کس طرح فائدہ پہنچایا جائے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاریات بحساب ازمنتہ واوقاتہ، اور سورج اور چاند اور ستارے مسخر ہیں، چل رہے ہیں ایک اندازے کے ساتھ، حساب کے ساتھ، اپنے زمانے اور اوقات کے. کچھ کہنا چاہیں؟ سادہ کویشچن ہے کہ جو مزاج کی بات ہوئی ہے اس سے ہم کیا مراد لیں گے؟ عادات اور رکھ رکھاؤ، اخلاق، یہ ساری چیزیں اس پہ آ جاتی ہیں. ایک حیوانی مزاج ہوتا ہے نا، جیسے جانوروں کا ہوتا ہے. جانوروں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں؟ کھانے پینے، شہوت. اور جب کھا پی لیتے پھر کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں، یا پھر آپس میں لڑنے لگتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اندر کوئی ایٹیکیٹس، کوئی ادب آداب، کوئی تمیز، کوئی سلیقہ بہت بھی سکھاؤ تو کچھ جانور سیکھ جاتے ہیں، سب نہیں سیکھتے. وہ کہتے ہیں نا، کتے کی دم تیری کی تیری رہی، کیونکہ اس کا مزاج ہے، اس کو بنایا ایسے کیا، تو آپ اس کو ایک حد تک ہی سدھار سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس کے برعکس انسان جو ہے وہ یعنی جانوروں کے مقابلے میں کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے جیسے جمادات ہیں جو بے حس و حرکت نظر آتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی مخلوق نباتات ہیں، پھر اگلی مخلوق حیوانات ہیں، پھر اگلی مخلوق انسان ہے. تو انسان جو ہے
اپنے مزاج یا اپنی عادات کے اعتبار سے یا ضروریات کے اعتبار سے ان سب سے مختلف ہے۔ استاذہ اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو جب انسانوں کی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہم مغرب سے کچھ چیزیں لیتے ہیں کہ چونکہ ہم ان چیزوں میں پیچھے رہ گئے ہیں تو وہ ان چیزوں میں آگے بڑھ گئے ہیں، ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا، انسانوں کے علاوہ اگر مخلوق کو دیکھا جائے تو جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو چیونٹے کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی عادت ہوتی ہے محنت کرنے کی، وقت سے پہلے تیاری کرنے کی۔ پھر وہ جو سورہ العادیات ہے کہ وہ گھوڑوں کی وفاداری، تو اس میں جو تذکیر القرآن تفسیر ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح بات کی ہے کہ انسان کو کہا گیا کہ دیکھو گھوڑا اتنا وفادار ہے اپنے مالک کا، تو تم یعنی انسان کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ جزوی چیزیں ہیں نا، کسی جانور میں کوئی خصلت ہے، کسی میں کوئی خصلت ہے، یہ جزوی چیز ہے، کلی طور پر نہیں ہے۔ تو جب ان چیزوں سے ہم ان کو سبق لیں لے گے، سکتے ہیں، ہر چیز میں نشانی ہے، ہر چیز میں سبق ہے، ہر چیز سے لینا چاہیے، لیکن مجموعی طور پر انسان افضل ہے ان سب سے۔ ٹھیک ہے۔ پھر انسان کے اندر کچھ حیوانی عادات ہوتی ہیں، لیکن ان حیوانی عادات میں بھی اس کی کچھ سلیکشن ہوتی ہے، جیسے کھانے پینے میں انسان جو ہے وہ کسی بھی چیز کا جوہر کھا لیتا ہے، چھلکا جو ہے وہ جانوروں کے کام آتا ہے، گوشت کھا لیتا ہے، ہڈیاں جانور کھا لیتے ہیں، اسی طرح باقی چیزیں بھی۔ تو انسان کے اندر بھی کچھ حیوانی خصلتیں ہوتی ہیں جن پر روحانیت کے ساتھ قابو پایا جا سکتا ہے، کہ جتنا جتنا اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور اس کی روحانیت زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ پورے لیسن میں فضیلت کی بات ہوئی ہے نا، کہ اس چیز کو اس پر فضیلت دی، اس کو اس پر فضیلت دی۔ تو ایک تو یہ کہ کچھ درجات اللہ تعالیٰ نے یا کچھ اس طرح کے بنائے ہیں کہ اس پر ہمیں پھر قناعت بھی کرنی ہے کہ اس کو مجھ سے زیادہ یہ چیز دی یا یہ چیز ملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسابقت کا ایک پہلو بھی رکھا ہے کہ ہم کچھ چیزوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں دوسروں سے، اور اس کے لیے ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے، جیسے جنت کے درجات ہیں، اسی طرح نیکیوں میں آگے بڑھنا، یہ ساری چیز۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دی ہیں اور کچھ چیزیں اس پہ چھوڑی ہے کہ اس میں کوشش کرے، کچھ جبلی ہوتی ہیں، کچھ اکتسابی ہوتی ہیں۔ جانور کی مثال دے رہی ہیں تو یہ جو کہہ رہی ہیں کہ جہاں پہ تعریف آئی ہے جانوروں کی، وہاں پہ قرآن میں جہاں پر انسان اپنے درجے سے نیچے آتا ہے تو وہاں بھی کل انعام والا، یعنی کہ جو جانور سے اس کو کنڈیم بھی وہاں پر کیا گیا ہے کہ انسان درجے میں زیادہ ہے۔ یہاں پہ مجھے پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ سنتے تھے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اچھا اس میں یہ چیزیں جو شخص کرتا ہے اس کو اخلاق میں داخل کیا جاتا ہے، یعنی حلال حرام کو بھی دیکھنا، یا یہ جو ڈیفینیشن ہے کتنی جامع ڈیفینیشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا۔ اس میں صرف اخلاق کی بات نہیں کی گئی، اس میں باقی ان کے امور بتائیں گے، ایک پارٹ ہے یہ جو یہ بات آ رہی ہے کہ یہ وہ قرآن تھا، تو اس میں یعنی وہ کیا چیز ہوتی ہے جو قرآن فالو کرتے ہیں، یہ وہ آ رہا ہے کہ آپ حلال کو حلال سمجھتے تھے اور حرام کو، ہاں، یعنی آپ قرآن کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ تو یہ چیز انسان کے اخلاق کو مینٹین کرتی ہے بیسیکلی، یا اس کی پرسنالٹی کو بناتی ہے، یہ کہنا ہے ان اس کی عادات پھر اس کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اساتذہ اس میں ایک یہ بھی پتہ لگتا ہے نا کہ جو جانور ہیں وہ اپنے مخصوص چیزیں کھاتی ہیں، ہر چیز نہیں کھاتی، اور انسان کے پاس اختیارات بہت زیادہ ہیں دنیا میں مختلف جگہوں پہ۔ جیسے مسلمان ہے تو وہ حلال حرام کی پہچان کرتا ہے، اس کے حساب سے کھائے گا، اسی لیے وہ افضل ہوں گے نا، وہ غیر سے۔ افضل مخلوق ہے۔ والعالم العلوی مسخر له برياحه وسحابه يتنفس من هذا ويشرب من هذا، اور عالم علوی جو ہے مسخر کیا گیا ہے اسی کے لیے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ کس کے ساتھ؟ برياحه، اس کی ہواؤں کے ساتھ، وسحابه، اور اس کے بادلوں کے ساتھ۔ يتنفس من هذا، اس سے سانس لیتا ہے، کس سے؟ ہوا سے۔ ويشرب من هذا، اور پیتا ہے اس سے، کس سے؟ بادلوں سے۔ والعالم السفلی، اور نچلی دنیا، بسہولہ وجبالہ وبحارہ وانہارہ ونباتہ واشجارہ وحبوبہ وثمارہ، کل ذلک مسخر لہ مخلوق لمصالحہ۔ اور نچلی دنیا اپنے میدانوں اور پہاڑوں کے ساتھ، سہل کہتے ہیں نا نرم زمین کو، یعنی میدانی زمین، وہ بہار ہی، اور اپنے سمندروں، وہ انہاری، اور دریاؤں کے ساتھ، وہ نباتی ہی، وہ اشجاری ہی، اور اپنی نباتات اور درختوں کے ساتھ، یعنی اللہ نے ان کو مسخر کیا۔ وہ حبوب ہی، وہ ثماری ہی، اور اس کے دانوں اور پھلوں کے ساتھ۔ کل ذالک مسخر لہ، یہ سب کے سب مسخر کیے گئے ہیں انسان کے لیے۔
مخلوق بنائے گئے ہیں لمصالحہ اس کی مصلحتوں فائدوں کے لیے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیا انہوں نے دیکھا نہیں طرف آسمان کے جو ان کے اوپر ہے. کیف بنیناها کس طرح ہم نے اس کو بنایا. وزیناها اور ہم نے اسے زینت بخشی. وما لها من فروج اور نہیں اس کے لیے کوئی بھی رکھنے. والارض اور زمین کو مددناها پھیلا دیا ہم نے اس کو. والقینا فیہا رواسیا اور ڈال دیے ہم نے اس میں پہاڑ. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج اور پیدا کیے ہم نے اس میں ہر طرح کے جوڑے یا پودے رونق والے. تبصرۃ و ذکرى دیکھنے کے لیے عبرت کے لیے اور نصیحت. الذی خلق البحار وخلق ما فیہا من الاسماک والمخلوقات ما لا يعيش الا فیہ ولو خرج عنہ لمات. فسبحانہ تو پاک ہے الخلاق العلیم زبردست پیدا کرنے والا ماہر جاننے والا. الذی جس نے خلق البحار پیدا کیا سمندروں کو. وخلق ما فیہا اور اس نے پیدا کیا جو کچھ ان کے اندر ہے. من الاسماک مچھلیوں میں سے. والمخلوقات اور مخلوقات میں سے. ما لا یعیش الا فیہ جو نہیں رہتے مگر اسی کے اندر. کس کے اندر؟ سمندر کے. ولو خرج عنہ اور اگر وہ اس سے نکل جائیں لماتا تو البتہ مر جائیں. وخلق البر وخلق فیہ من المخلوقات ما لا یعیش الا فیہ ولو دخل البحر لماتا. سبحان اللہ. اور اس نے پیدا کیا خشکی. وخلق اور اس نے پیدا کیا فیہ اس خشکی میں یعنی زمین پر من المخلوقات مخلوقات میں سے ما لا یعیش جو نہیں رہتی الا فیہ مگر اسی خشکی میں ہی. ولو دخل البحر اور اگر وہ سمندر میں داخل ہو لماتا تو مر جائیں. یہ خشکی پہ مر جائیں وہ سمندر میں مر جائیں. ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ مقرر ہے. وخلق الارض اور اس نے پیدا کیا زمین کو. وخلق علی ظہرہا من المخلوقات اور پیدا کیا اس کی پیٹھ پر مخلوقات میں سے ما لا یعیش الا راکبا علیہا جو نہیں زندگی بسر کرتے مگر سواری کرتے ہوئے اس پر. وَلَوْ دَخَلَ فِي بَاطِنِهَا لَمَاتَ اور البتہ وہ داخل ہوتے اس کے اندر تو مر جاتے. یعنی کچھ جانور زمین کی سطح پہ چلتے پھرتے ہیں اگر زمین کے اندر گھسے تو ان کی دم گھٹ جائے. وَخَلَقَ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ اور اس نے پیدا کیے زمین کے باطن میں یعنی پیٹ میں اندر کچھ مخلوقات ما لا یعیش الا فی باطنها جو نہیں زندہ رہتے مگر اسی کے باطن میں. وَلَوْ خَرَجَ عَلَى ظَهْرِهَا لَمَاتَ اگر وہ اس کے سامنے یعنی پیٹھ پہ آ جائیں یعنی باہر آ جائیں لماتا البتہ مر جائیں. وَخَلَقَ الْأَشْجَارَ وَالنَّبَاتَاتِ اور اس نے پیدا کیے درخت اور نباتات. وَحَمَلَهَا مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ اور لاد دیا ان کو دانوں اور پھلوں سے. مَا لَا يُحْصِيهِ وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ جو نہیں شمار کر سکتا اس کو اور نہ جانتا اس کو مگر اللہ. مختلف الوانہ مختلف ہیں رنگ اس کے. مختلف احجامہ مختلف ہیں سائز اس کے. مختلف طعمہ مختلف ہیں ذائقے اس کے. مختلف ثمارہ مختلف ہیں پھل اس کے. وخلق الانسان اور اس نے پیدا کیا انسان کو. ومکنہ من الکلام اور اسے توفیق دی یا قدرت دی بات چیت کرنے کی. وحمل الکلمات والجمل من المعانی ما لا یحصیہ ولا یعلمہ الا اللہ اور اٹھوایا یا عطا کی مراد ہے کلمات اور جملے معانی میں سے جس کو نہیں وہ گن سکتا اور نہ وہ جانتا اس کو مگر اللہ. ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ رب تمہارا. لا الہ الا نہیں کوئی الہ مگر وہی. خالق کل شیء پیدا کرنے والا ہر چیز کا. فاعبدوہ پس عبادت کرو اسی کی. وہو علی کل شیء وکیل اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. وہو سبحانہ الحی الذی خلق الموت والحیاۃ خلق الحیاۃ وجعل لکل جنس من خلقہ نوع من الحیاۃ اور وہ سبحانہ و تعالی زندہ ہے جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو. اسی نے پیدا کیا زندگی کو اور بنائے ہر جنس کے لیے اس کی تخلیق میں سے یا اس کی مخلوق میں سے ایک نوع زندگی کی.
یعنی کہ ہر مخلوق کی زندگی ہے. فللملائکۃ حیات، فرشتوں کی بھی زندگی ہے. وللانس حیات، اور انسانوں کی بھی زندگی. وللجن حیات، اور جنوں کی بھی زندگی ہے. وللنبات حیات، اور نباتات کی بھی زندگی ہے. ولمن فی البحر حیات، اور جو کوئی سمندر میں ہے ان کی بھی زندگی ہے. ولمن فی الارض حیات، اور جو زمین میں ہے ان کی بھی زندگی ہے. ولأہل القبور حیات، اور قبروں والوں کے لیے بھی زندگی ہے. وَلِأَهْلِ الْجَنَّةِ حَيَاتٌ، اور جنت والوں کی بھی زندگی ہے. وَلِأَهْلِ النَّارِ حَيَاتٌ، اور آگ والوں کی بھی ایک زندگی ہے. ہر ایک کی ایک زندگی. ہر جنس یا ہر جو چیز اللہ نے پیدا کی اس کی یعنی اپنی مخلوق میں سے. وَجَعَلَ لِكُلِّ جِنْسٍ مِّنْ خَلْقِهِ، اپنی مخلوق میں سے ہر جنس کے لیے اس نے بنائی نوعاً ایک قسم من الحیات زندگی کی، یعنی زندگی کی خاص قسم اس کو عطا کی. ٹائم پیریڈ ہے جی نہیں، پھر ہر ایک کے لیے ہوگا یا جنت میں تو میرا مطلب آپ قبر میں برزخ والی جو زندگی ہے اس میں ٹائم پیریڈ مراد ہے. نہیں وہ زندگی برزخ میں دنیا کے اعتبار سے موت ہے، لیکن برزخ کی اپنی ایک لائف ہے، یہ مراد. نہیں یعنی کہ ہر قسم کی زندگی ہے، یعنی زندگی کی مختلف اقسام کا ذکر ہے. یہاں ہم زندگی کس کو سمجھتے ہیں؟ بس جس وقت جو ہم زندہ ہے. صرف یہ زندگی نہیں ہے، ایک زندگی آخرت کی ہے، ایک زندگی دنیا کی ہے، ایک جنت والوں کی جنت کی زندگی اور طرح کی، جہنم والوں کی زندگی اور طرح کی، قبر کی زندگی اور طرح کی ہے. ہر ایک الگ ہے، نو ہے، الگ قسم ہے، مختلف ہے. یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ ہر مقام کا ایک مقال ہے، یعنی ہر جگہ کی ایک اپنی زندگی ہے، ہر موقع کی ایک الگ طرح کی زندگی ہے. ہاں جیسے کہتے ہیں نا ہر ایک کی اپنی دنیا ہے. بالکل، شہیدوں کی اپنی ایک زندگی ہے، اپنی ایک دنیا ہے. ہاں بالکل. ایک زندگی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ایک باہر ہے. سانس لینے کا نام، رہنے کا نام، ٹو لیو. تو اس کا برزخ میں زندہ ہونا، برزخ میں علیین سجین ہے نا، روحیں زندہ ہی ہے نا. موت فنا کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک دنیا سے بدلنے کے بس. اس میں جو ہے لکھا ہوا کہ فرشتوں کو بھی موت آ سکتی ہے. تو میں پہلی دفعہ سب کو موت آئے گی. نہیں وہ تو آئے گی جب کہ سور پھونکا جائے گا. ہاں میں یہ بات کر رہی ہوں کہ کیا ابھی اس وقت یہ نہیں کہیں پتہ چلتا کہ انسانوں کی طرف فرشتے بھی مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں، ان کی زندگی کا بس ذکر ہے یہاں. فسبحانہ هو الذی یحیی و یمیت، پس پاک ہے وہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، پھر جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ اس کو کہتا ہے ہو جا. وقد خلق اللہ المخلوقات وجعل منها عالیا وسافلا ومتوسطا بینہما فجعل لعالیها النور وهو مسکن اہل النور من خلقہ. وقد خلق اللہ، اور تحقیق پیدا کیا اللہ نے المخلوقات مخلوقات کو، وجعل منها عالیا، اور بنایا ان میں سے کچھ کو بلند یعنی اوپر رکھا، وسافلا، اور کچھ کو نیچے رکھا، ومتوسطا بینہما، اور کچھ کو اوپر اور نیچے کے درمیان میں رکھا، ان دونوں کے بیچ میں رکھا. فجعل لعالیها النور، اوپر والوں کو نور عطا کیا. وَهُوَ مَسْكَنُ أَهْلِ النُّورِ مِنْ خَلْقِهِ، اور وہ ٹھکانہ ہے اس کی مخلوق میں سے نور والوں کا، ان کے لیے بلندیاں ہیں. وَجَعَلَ لِسَافِلِهَا الظُّلْمَ، اور نیچے والے کے اندر ظلمت رکھی، اندھیرا. وَهِيَ مَسْكَنُ أَهْلِ الظُّلُمَاتِ مِنْ خَلْقِهِ، اور وہ ٹھکانہ ہے اہل الظلمات کا اس کی مخلوق میں سے. جیسے آپ دیکھیں سمندروں کی گہرائیوں میں بھی مخلوق ہے، اندھیروں میں رہتی ہیں کچھ مچھلیاں اور کچھ چیزیں. تو نچلا حصہ جو ہے اس میں اندھیرے ہیں، اور اوپر والا حصہ جو ہے اس میں جو سورج چاند ستارے روشنی ہے. وجعل هذه الارض وما فوقها الى العلو متوسطا بينهما، اور بنایا اس زمین کو اور جو اس کے اوپر ہے بلندی کی طرف، متوسط ان دونوں کے درمیان، فلوٹ کر رہی ہے نا زمین،
وَكُلُّ مَا كَانَ أَقْرَبُ إِلَى الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ كَانَ أَعْظَمُ نُورًا، اور ہر ایک جو زیادہ قریب ہے عرش اور کرسی کے ہے زیادہ بڑا نور میں، اس کا نور اتنا ہی زیادہ ہے. یہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے اس سے اوپر مزید دور اس سے بھی کئی گنا بڑے سورج ہیں. وَلِهَذَا كَانَ فَضْلُ نُورِ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ عَلَى مَا تَحْتَهُ كَفَضْلِ نُورِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ عَلَى أَخَصِّ الْكَوَاكِبِ. ولہذا اور اسی لیے کانا ہے فضل نور العرش، عرش کے نور کی فضیلت، والکرسی اور کرسی کے، علی ما تحتہ اس پر جو اس کے تحت ہے، کفضل ایسا ہی فضل جیسے نور الشمس والقمر سورج اور چاند کا نور، علی اخص الکواکب خاص ستاروں پر، یعنی ستاروں کے مقابلے میں جو سورج اور چاند کا نور زیادہ ایسے ہی عرش اور کرسی کا نور باقی مخلوقات پر زیادہ ہے. وَكُلُّ مَا كَانَ أَقْرَبُ إِلَى السُّفَلِيِّ الْمُطْلَقِ كَانَ أَشَدُّ ظُلْمَةً، اور جو کوئی ہے جتنا زیادہ قریب عرض سفلی کے یا نیچے والے حصے کے، المطلق یعنی ایبسولوٹلی، كَانَ أَشَدُّ ظُلْمَةً اس کی ظلمت اتنی ہی شدید ہے. وَلِهَذَا لِمَا كَانَ مَحْبَسُ أَهْلِ الظُّلُمَاتِ سِجِّينًا كَانَتْ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ استغفر اللہ لا نور فِيهَا بِوَجْهٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. اور اہل الظلمات جو ہیں دنیا میں، جن کو ایمان کا نور نہیں ملا، عمل صالح کا نہیں ملا، علم کا نہیں ملا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ سجین، جو بہت سیاہ کالی جگہ ہے، سوداء مظلمۃ اندھیری، جیسے قبریں اندھیری ہوتی ہیں، لا نور فیہا بوجہ اس میں کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں کسی طرف سے بھی. کس کی قبر میں اندھیرا ہوگا؟ قبر کی روشنیاں کس چیز سے؟ ایمان سے، عمل صالح سے. کس کس کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے؟ سب کو ہی لگتا ہے. اگر ہم نے گھٹیا اعمال کیے اور ایسے زندگی بسر کی جیسے اندھیروں میں ہو تو پھر انجام بہت ہی بھیانک ہے. جس کو بھی قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سجدوں کی کثرت کرے، ذکر کی کثرت کرے، نیک اعمال کی کثرت کرے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائے. جب موت کا وقت ہوگا تو ہم کیا چاہیں گے؟ اس وقت کیا خواہش ہوگی؟ سوچئے. ایک وقت تو آنا ہے نا موت کا، تو کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا. اس وقت ہمارا کیا دل چاہے گا کہ کیا ہو، تھوڑا سا وقت اور مل جائے تاکہ ہم کچھ عمل کر سکیں. اور آج جب اتنا وقت ملا ہوتا ہے فالتو باتوں میں گزار رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو وہاں فائدہ دینے والا ہے یا موت کے وقت فائدہ دینے والا ہے. کس طرح ایک ایک لمحہ ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا چلا جا رہا ہے. تو ہمیں اپنے ساتھ سنجیدہ ہونے کی، آنےسٹ ہونے کی ضرورت ہے، اپنی خیر خواہی کی ضرورت ہے سب سے پہلے. اور ہمیں اتنے چھوٹے بچے نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی ہمیں سمجھاتا رہے اور ہمیں بتاتا رہے کہ وقت ضائع نہیں کرو، زندگی ضائع نہیں کرو، سستی نہیں کرو. ہم خود سب سمجھدار ہیں، اتنے عاقل بالغ ہیں کہ جن کا حساب ہونے والا ہے، جن کی پوچھ ہونے والی ہے. فَكُلُّ مَا كَانَ أَقْرَبُ إِلَى الرَّبِّ جل جلالہ کان اعظم نورا ظاہرا وباطنا وکلما بعد عنہ کان اشد ظلمتا بحسب بعدہ عنہ ونسبۃ الانوار كلها الى نور الرب كنسبۃ العلوم الى علمه والقوی الى قوته والغنى الى غناه. فکل ما کان تو جو کوئی بھی ہے، اقرب الى الرب رب کے قریب تر جل جلالہ کے، کان اعظم نورا اس کا نور سب سے بڑا ہے، ظاہرا و باطنا ظاہری اور باطنی طور، یعنی سب سے زیادہ نور کس کے پاس ہوگا؟ جو جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. اور سب سے زیادہ قریب انسان اللہ کے کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں. وکلما بعد عنہ اور جتنا وہ اس سے دور ہوگا، کان اشد ظلمتا اتنا ہی زیادہ شدید ہوگا اندھیرے میں، بحسب بعدہ عنہ اس کی دوری کے مطابق. ونسبۃ الانوار اور روشنیوں کی نسبت کلھا سب کی سب الی نور الرب رب کے نور کی طرف کنسبۃ العلوم الی علمہ تمام علوم کی نسبت کی طرح ہے اس کے علم کے سامنے. ایک اللہ کا علم ہے اور ایک بندوں کا علم. تو بندوں کے علم کی نسبت کیا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں؟ سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں. سارے بندوں کا علم سورۃ کہف کی تفسیر میں آتا ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے تو والقویٰ الی قوتہ اور قوتیں اس کی قوت کے سامنے،
والغنا الی غناہ، اور دولت مندی اس کی دولت کے سامنے. وما اعظم نور النار فکیف بنور البرق الذی یکاد سناہ یذہب بالابصار فکیف بنور الشمس والقمر فکیف بنور الحجاب فکیف بنور العرش والکرسی فکیف بنور الخالق جل جلالہ. وما اعظم نور النار، آگ کی روشنی کتنی بڑی ہوتی ہے، کتنی زیادہ ہوتی ہے. جب آگ بھڑکائی جا رہی تھی، شعلے نکل رہے تھے، تو کتنی دور دور تک روشنی جا رہی ہوتی. فکیف بنور البرق، تو کیسی ہوتی ہے بجلیوں کی روشنی، یعنی بجلی چمکتی ہے نا تو روشنی ہو جاتی. پوری رات میں کیا ہوتا ہے، رات کے وقت جب بجلی چمکتی تو ہر چیز دکھنے لگتی ہے نا جیسے دن چڑھ گیا ہو. الذی یکاد، وہ جو قریب ہے، سنا ہو کہ اس کی چمک، یذہب بالابصار، لے جائے آنکھوں کو. فکیف بنور الشمس والقمر، تو کیسا ہے سورج اور چاند کا نور. فکیف بنور الحجاب، تو کیسا ہوگا حجاب کا نور. کس کے حجاب کا؟ اللہ تعالی. فکیف بنور العرش، تو کیا کیفیت ہو سکتی ہے عرش کے نور کی. والکرسی، اور کرسی کی. فکیف بنور الخالق، تو خالق کے نور کی کیا کیفیت ہوگی. جل جلالہ، اللہ نور السماوات والارض. والامر اعظم من ان یصفہ واصف، معاملہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ کوئی وصف بیان کرنے والا وصف بیان کرے اللہ کے نور کا. او یتصورہ عاقل، یا تصور کرے اس کا کوئی عقل رکھنے والا. فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. الذی اشرقت الظلمات بنور وجہہ، وہ جو روشن ہو جاتے ہیں اندھیرے اس کے چہرے کے نور سے. وعجزت الافکار عن ادراک کنہہ، اور عاجز آ جاتے ہیں افکار. افکار سے مراد افکار سوچے. ان ادراک کنہہ، اس کی حقیقت کے ادراک سے، حقیقت کو پرسیو کرنے سے. کنہ کہتے ہیں حقیقت. وشہدت الفطر باستحالۃ شبہہ، اور گواہی دیتی ہے فطرت ناممکن ہونے کی اس کی شبیہ کی. یعنی انسان کی فطرت کہتی ہے کہ اللہ کی کوئی شبیہ نہیں ہو سکتی. پھر ایسے لوگوں نے بت بنا رکھے ڈائمینشنز. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمان و زمین کا. مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک نیش کی طرح. فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور شیشہ جیسے کہ ستارہ ہو چمکدار. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت کے تیل سے. زیتونۃ، زیتون کے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی. یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل چمک اٹھے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ. نور علی نور، نور پر نور. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، رہنمائی کرتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف جس کی وہ چاہتا ہے. تو خوش قسمت ہے وہ جس کی رہنمائی اللہ کر دے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ کہ اس کا حجاب نور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کشفہ، اگر وہ اس کو ہٹا دے، لأحرقت، البتہ جلا دے، سبحات وجہہ، اس کے چہرے کے انوار. منتہا الیہ، جہاں تک رکے یا جائے، بصرہ، اس کی نگاہ، من خلقہ، اس کی مخلوق میں سے. فسبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمۃ، الخالق الذی خلق کل شیء، المتفرد بالخلق والایجاد والتصریف والتدبیر، الذی لہ الخلق والامر، فتبارک اللہ احسن الخالقین. پس پاک ہے وہ جبروت و ملکوت اور کبریائی اور عظمت کا مالک، ہر چیز کا خالق، جو خلق اور ایجاد میں متفرد ہے یعنی اکیلا ہے. والتصریف والتدبیر، اور مختلف چیزوں کو چلانے میں، پھیرنے میں اور تدبیر کرنے میں، تصرف کرنے میں. الذی لہ الخلق والامر، وہی جس کے لیے ساری مخلوق ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا ہے خالقوں میں سے، پیدا کرنے والوں میں. خلق السماء المرفوعۃ، اس نے پیدا کیا آسمان کو بلند. وما فیہا من المخلوقات العظام،
اور جو بھی ان میں ہیں بڑی بڑی مخلوقات. کن میں؟ آسمان میں. وخلق الارض الموضوعۃ، اور پیدا کیا زمین کو بچھی ہوئی اور نیچے رکھی ہوئی. وما فیہا من عجائب المخلوقات، اور جو بھی اس میں ہے عجیب و غریب مخلوقات. وخلق سراج العالم، اور اس نے پیدا کیا دنیا کے چراغوں کو. وہما الشمس والقمر، اور وہ سورج اور چاند ہے. وملأہما بنورہ، اور ان دونوں کو بھر دیا اپنے نور سے. وخلق نوع النبات ما قام منہ علی ساق وما انبسط منہ علی وجہ الارض، اور اس نے پیدا کیا نباتات کی اقسام کو جن میں سے کچھ کھڑی ہیں اپنی پنڈلی پر یعنی سٹیم پر. ساق مطلب سٹیم. وما انبسط، اور جو پھیلی ہوئی ہیں منہ اس میں سے علی وجہ الارض زمین کے چہرے پر یعنی جیسے گھاس وغیرہ. وخلق ما یخرج من الارض من الحبوب والثمار، اور اس نے پیدا کیا اس میں سے جو نکلتا ہے زمین میں سے دانے اور پھل. والمیاہ والمعادن والغاز، اور پانی اور مائنز یعنی معدنیات اور گیس. غاز کہتے ہیں گیس کو. وخلق سبحانہ نوع المکلفین، اور اس نے پیدا کیا مکلفین کی اقسام کو یعنی جن پر ذمہ داری ہے عمل کی. وہما الانس والجن، اور وہ کون ہے؟ انسان اور جن. والذکور والاناث، مرد اور عورتیں. یہ کیا ہے؟ مکلف. مکلف کا مطلب جنہیں شرعی احکامات کی تعمیل میں تکلیف دی جاتی. وخلق نوع المأکولات، اور اس نے پیدا کیا کھانے پینے کی اقسام کو. من النبات والحیوان، کچھ ویجیٹیبل میں سے ہے اور کچھ پودوں اور حیوانات میں سے. وخلق انواع المشروبات من الماء العذب، اور اس نے پیدا کیے قسم قسم کے مشروبات میٹھے پانی میں سے. والحلیب السائغ، اور حلق میں آسانی سے اترنے والے دودھ میں سے. حلیب کہتے ہیں دودھ. والعسل الشہی، اور مزیدار شہد. وخلق نوع البحار، اور اس نے پیدا کیے مختلف اقسام کے سمندر. ھذا عذب فرات، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے. وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین کڑوا ہے. وخلق لأولیائہ دار کرامتہ، اور اس نے پیدا کیا اپنے دوستوں کے لیے عزت والا گھر. وہی الجنت دار السلام، اور وہ کیا ہے؟ جنت جو سلامتی کا گھر ہے. وخلق لأعدائہ دار نقمتہ واہانتہ، اور اس نے پیدا کیا اپنے دشمنوں کے لیے سزا اور ذلت کا گھر. وہی النار دار العذاب، اور وہ آگ ہے عذاب کا گھر. وخلق لہذہ خلقا ولتلک خلقا، اور اس نے پیدا کیا اس کے لیے بھی ایک مخلوق کو اور اس کے لیے بھی ایک مخلوق کو. اس اور اس سے کیا مراد ہے؟ جنت اور دوزخ. حتی اذا اکتمل سکان ھذہ، حتیٰ کہ جب پورے ہو جائیں گے اس کے رہنے والے. وسکان ھذہ، اور اس کے بھی رہنے والے. انقطع النسل، تو منقطع ہو جائے گی نسل یعنی پیدائش کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. ثم قامت القیامہ، پھر قائم ہو جائے گی قیامت. ثم نقلهم بعد الحساب الى دار القرار، ان کی منتقلی ہوگی حساب کے بعد قرار کے گھر پر، یعنی قرار کے گھر میں نہیں، ہمیشگی کے گھر میں. فی الجنت او النار، جنت میں یا آگ میں. حسب اعمالہم، ان کے اعمال کے مطابق. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس نے ذرے برابر بھی نیکی کی وہ اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرے برابر بھی برائی کی وہ اسے. وہ سب آ جائیں گی، وہ سب آ جائیں گی بالکل. کیفیت نہیں بتا سکتی. اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار جہاں تک اس کی حد نگاہ ہو اس کو جلا دیں. اس کی مخلوق میں سے جہاں تک اس کی نگاہ جائے یعنی ہر چیز کو ختم کر دیں، بھسم کر دیں. جیسے کوہ طور پہ نہیں ہوا تھا. نور کو روشنی نہیں کہہ سکتے، نور نور ہے بس، یعنی اس کی قوت ایسی نہیں دے سکتے. نور اللہ کے نور کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے.
وہ روشنی نہیں کہہ سکتے اس کو، نور نور ہی ہے، کوئی ڈیفینیشن نہیں کر سکتا، کیونکہ دیکھا ہی نہیں کسی نے. وہ جب دیکھیں گے اللہ کو تو پھر ہی ہے انشاءاللہ. اس نے روشنی ڈالی، نہیں یہ نہیں کہ اللہ کا حصہ ہے کوئی. ہاں تشبیہ نہیں دے سکتے. یہ کہتی ہے سورج کی روشنی بھی جلا ڈالتی ہے. تو اگر ہدایت کے معنی میں لیتے ہیں تو اور بات ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ فزیکلی وہ نور تھے تو وہ ایسا نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ اللہ کا نور ہے ان میں، تو یہ نہیں. ٹھیک ہے، مراد اس سے نور ہدایت ہو تو اور بات. جی شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور کی ڈیفینیشن اس لیے نہیں بتائی کہ ہم میں سے سسپینس اور کریٹ ہو کہ کس طرح کا ہوگا جب ہم انشاءاللہ. اس کے لیے اب ضروری ہے کہ جلدی عقیدہ واسطیہ پڑھا جائے تاکہ یہ مسائل آپ کو پریشان نہ کریں. وَهَذَا الْكَوْنُ الْعَظِيمُ مَعْرَضٌ هَائِلٌ لِآيَاتِ اللَّهِ وَعَجَائِبِ صَنْعَتِهِ. وَهَذَا الْكَوْنُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کائنات کیا ہے؟ معرض، ایگزیبیشن ہے. معرض کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ ایگزیبیشن. ایگزیبیشن کس کو کہتے ہیں؟ جی. ہائل، بہت بڑی، لآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، وہ عجائب صنعتہ، اور اس کی صنعت کے عجائبات کی. فالسماء التي نراها والكواكب التي نشاهدها والنجوم المتحركة والثابتة وما في السماوات من المخلوقات ومن اصناف الملائکۃ آیات من آیات اللہ. وہ آسمان جسے ہم دیکھتے ہیں اور وہ ستارے جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ تارے یا سیارے جو متحرک ہیں اور جو ثابت ہیں. ثوابت کن کو کہتے ہیں؟ اسٹل جو ہے، ایک جگہ ہے، حرکت نہیں کرتے. وما فی السماوات من المخلوقات، اور جو آسمان میں ہے مخلوقات میں سے. ومن اصناف الملائکۃ، اور فرشتوں کی اقسام. آیتن، ہر ایک چیز میں کیا ہے؟ ایک نشانی ہے. من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا پتہ بتاتی ہیں. وفی هذه الارض التي نعيش عليها احیاء تسكن سطحها واحیاء تسبح في اجوائها واحیاء تعيش في مائها واحیاء تختبئ في مفاوزها وكهوفها. وفي هذه الارض، اور اس زمین میں، التي نعيش عليها، جس پر ہم رہتے ہیں، احیاء، کچھ زندہ مخلوق ہے، لیونگ بینگز ہیں، لیونگ تھنگز ہیں. تسکن سطحها، جو اس کی سطح پہ رہتے ہیں، اس کے سرفیس پہ رہتے ہیں. کس کی؟ زمین. واحیاء، اور کچھ لیونگ کریچرز، تسبح فی اجوائها، تیرتے ہیں اس کی فضاؤں میں. واحیاء، اور کچھ لیونگ کریچرز، تعیش فی مائها، رہتے ہیں اس کے پانی میں. واحیاء، اور کچھ مخلوق، تختبئ، چھپی ہوئی ہے، فی مفاوزها، اس کے صحراؤں میں. وکہوفها، اور اس کی غاروں میں. کہف کی جمع کہوف. وہی اشکال و الوان، اور ان کی شکلیں بھی ہیں اور رنگ بھی ہیں. وامم و قبائل، اور امتیں ہیں اور قبیلے. لا یحصیها الا اللہ، نہیں اس کا شمار کر سکتے، نہیں کوئی اس کا شمار کر سکتا سوائے اللہ کے. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. وقد خلق اللہ لهذه الاحیاء اقواتا جاہزتا میسرتا فی کل زمان، اور تحقیق پیدا کیا اللہ نے ان مخلوقات کے لیے روزیاں، تیار، میسر یعنی اویلیبل، فی کل زمان، ہر زمانے میں، وفی کل مکان، اور ہر جگہ پر. لتلبی حاجات هذه الاحیاء، تاکہ پوری کریں ان زندوں کی حاجات کو. التی لا یحصیها الا اللہ، جن کو نہیں کوئی شمار کر سکتا مگر اللہ. الذی خلقها، جس نے انہیں پیدا کیا. وہی فی کل لحظۃ تزید، اور وہ ہر لمحہ بڑھ بھی رہی ہیں. وارزاقها تزید، اور ان کے رزق بھی بڑھتے ہیں. ومنافعها تزید، اور ان کے فائدے بھی زیادہ ہوتے ہیں. وبیوتها تزید، اور ان کے گھر بھی بڑھ رہے ہیں. اگر آپ کوئی دعوت کریں تو سب سے پہلے کیا معلوم کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی دعوت ہے؟ اگر آپ نے کھانا کھلانا ہو کسی کو تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کتنے لوگوں کا کھانا؟
اللہ کی مخلوق جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے اور جن میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے. کتنے لوگ ہر روز پیدا ہو جاتے ہیں, کتنے جانور پیدا ہو جاتے ہیں, اور مچھر, مکھیاں, باقی ساری مخلوق. تو ان کی روزی کا انتظام اور اس کا اندازہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور ہر ایک کی ضرورت الگ ہے, ہر ایک کا دسترخوان الگ ہے, کبھی زیادہ ہو جاتا. اور گھر میں اگر 4 لوگ رہتے ہیں, ہر ایک الگ الگ پسند کا کھانا کھائے تو وہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. تو کہاں اس زمین کے اوپر ہر مخلوق الگ کھانا کھا رہی ہے اور سب کو پرووائڈ ہو رہا ہے, اور ہر روز تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس اضافے کو اس کا اندازہ میٹ کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ریسورسز ختم ہو جائیں گے اور آپ جو پلاننگ کرنا شروع کر دیں, وہ اپنے حساب سے سوچتے ہیں نا. بالکل. وَهَذِهِ الْأَرْضُ الْمَمْدُودَةُ, اور یہ بچھی ہوئی زمین, ممدودہ پھیلی ہوئی, وِهَادٌ وَبِطَاحٌ, وِهَادٌ ڈھلوان ہے, وَبِطَاحٌ اور میدان بھی کہہ سکتے ہیں, اور پتھریلی زمین میں. شاہ بطحا نہیں کہتے, بطحا ایسی زمین ہوتی ہے نا جو سیدھی ہوتی ہے مگر پتھریلی ہوتی ہے. وَسُهُولٌ وَجِبَالٌ, اور میدان یعنی نرم زمین اور پہاڑ. وَأَنْهَارٌ وَوِدْيَانٌ, اور دریا اور وادیاں. وَبِحَارٌ وَبُحَيْرَاتٌ, اور سمندر اور بحیرے جس کو بولتے ہیں, اور چھوٹے سمندر, بحیرات چھوٹے سمندر, اوشنز اینڈ سیز. وَجَنَّاتٌ وَعُيُونٌ وَغَدْرَانٌ, باغات اور چشمے اور تالاب, غدیر سے غدران. وَتُرَابٌ, اور مٹی. وَأَحْجَارٌ, اور پتھر. وَمَعَادِنٌ, اور معدنیات. وَلَهَا أَحْوَالٌ, تو ان کے مختلف احوال ہیں. فَمِنْهَا مَا يَجْرِي, تو ان میں سے بعض جو چل رہے ہیں. وَمِنْهَا مَا يُثْمِرُ, اور ان میں سے بعض پھل لاتے ہیں. وَمِنْهَا مَا لَا يُحْصِي مَنَافِعُهُ إِلَّا اللَّهُ, اور ان میں سے کچھ ایسے نہیں شمار کر سکتا ان کے فائدوں کو مگر اللہ ہی. فَسُبْحَانَ, پس پاک ہے, الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى, وہ جس نے پیدا کیا پھر ہموار کیا. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى, وہ جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى, وہ جس نے چارہ نکالا. فَجَعَلَهُ, پھر بنا دیا اس کو. غُثَاءً أَحْوَىٰ, کوڑا سیاہ. مخلوقات التي, وہ جو تعمر هذه الأرض, آباد کرتی ہیں اس زمین کو. من الأحیاء, زندوں میں سے. نباتا وحیوانا, نباتات اور حیوانات میں سے. وإنسا وجنا, اور انس و جن میں سے. وطیرا وسمکا, اور پرندوں اور مچھلیوں میں سے. وزواحف, اور رینگنے والے. وحشرات, اور حشرات وغیرہ وغیرہ وغیرہ. هذه الخلائق لا يحصيها ولا يعلمها الا الله وحده لا شريك له, یہ مخلوقات جن کو کوئی گن نہیں سکتا اور کوئی جان نہیں سکتا مگر اللہ, وہ اکیلا جس کا کوئی شریک نہیں. وكل خليقة منها, اور ہر مخلوق اس میں سے. امة وشعوب وقبائل, اس کی امت بھی ہے اور شاخیں بھی ہیں اور قبیلے بھی ہیں. لہا اعمار تأکلها, اس کی عمریں ہیں وہ کھاتے ہیں اس میں. بیوت, اور گھر ہیں. تسکنها, رہتے ہیں اس میں. ثم تبید, پھر مر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. وکل فرد منها عجیبۃ, اور ہر فرد ان میں سے عجیب ہی ہے, انوکھا ہے. کل انسان وکل حیوان کل طائر کل زاحفۃ کل حشرۃ کل دودۃ کل نبتۃ کل شجرۃ لا بل کل جناح فی یرقۃ وکل ورقۃ فی زہرۃ وکل واحدۃ من تلک آیۃ فی خلقها وآیۃ فی شکلها وآیۃ فی منافعها. ہر انسان, ہر حیوان, ہر پرندہ, ہر رینگنے والا, ہر کیڑا مکوڑا, ہر کیڑا, دودھ کیڑے کو کہتے ہیں, ہر پودا, ہر درخت, بلکہ ہر پر جو کسی لاروے میں ہوتا ہے. کل جناح فی یرقۃ, لاروا ہوتا ہے نا جو ابھی انکمپلیٹ چیز ہوتی ہے, جیسے تتلی کا لاروا, تو اس کے اندر وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں پر. وکل ورقۃ فی زہرۃ, اور ہر پنکھڑی جو پھول کے اندر لگی ہوتی, وہ ایک پیٹل کو پنکھڑی کہتے ہیں نا. کل واحدۃ من تلک, ان میں سے ہر ایک کے اندر آیت فی خلقہا, نشانی ہے اس کی تخلیق میں. وآیت فی شکلہا, اور نشانی ہے اس کی شکل میں. وآیت فی منافعہا, اور نشانی ہے اس کے فائدوں میں. وکل ذلک نراہ یومیا,
اور یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں ڈیلی، یومیاً، ہر روز، فی المعرض الالہی العجیب، اللہ تعالی کی عجیب ایگزیبیشن میں. وہل من مدکر، ہے کوئی جو نصیحت پکڑے. ایک ہوتی ہے ایگزیبیشن جو کسی میوزیم میں لگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں جا کے ہم چیزیں، کیڑے مکوڑے اور مختلف قسم کے جانور دیکھتے ہیں، ہم بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں، واو کیا کیا چیزیں ہیں، بہت زبردست میوزیم ہے. اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کے اندر ہر چیز ہمیں دکھائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم آنکھیں کھول کے نہ دیکھیں. وفی الارض آیات و عجائب، اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں اور عجیب و غریب چیزیں ہیں. اشکال و الوان، شکلیں اور رنگ. وہ و نعم، امتیں ہیں اور نعمتیں ہیں. لا یحصیہا الا اللہ العلیم الخبیر، نہیں گن سکتا ان کو مگر اللہ جو جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہہ دیجئے دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور نہیں کام آتی نشانیاں اور ڈراوے اس قوم، یعنی سب کچھ ہے لیکن جو ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ کی قدرت نظر ہی نہیں آتی، ان کی آنکھیں اندھی ہیں. ہمارے اپنے ایمان سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. یعنی ایسے کفار اور مومن کی بات نہیں ہے، ہمارے اپنے ہی اندر دیکھا جائے تو بہت چینجز آتے ہیں. جب اپنے اندر ایمان زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں بات کچھ اور کچھ نظر آتی ہے. بالکل. جب اپنا کام ہونے لگتا ہے تو ہمیں وہی منظر کسی اور کا نظر آنے لگتا ہے. بالکل. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، دل کی حالت بدلتی ہے تو نگاہیں بھی بدل جاتی ہیں. جیسے یہاں آنے سے پہلے ہم چیزوں کو دیکھتے تھے تو اور نظر سے دیکھتے تھے. قرآن یہ کہتی ہیں یہاں آنے سے پہلے چیزوں کو اور نظر سے دیکھتے تھے، اب قرآن پڑھ کے کوئی اور اینک لگ گئی. غیر انه لا يدرك هذه العجائب ولا يستمتع بالجولة في هذا المعرض الهائل، سوائے اس کے کہ نہیں ادراک کرتا ان عجیب چیزوں کا اور نہیں فائدہ اٹھاتا ہے اس سیر سے، اس بڑی ایگزیبیشن میں. الا القلب العامر بالایمان والیقین، مگر وہ دل جو آباد ہوتا ہے ایمان اور یقین سے. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وفی الارض آیات للموقنین فالیقین هو الذی یحیی القلب، وہ یقین ہی ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے. ویرا ویدرک ویتأثر، پھر وہ دیکھتا ہے اور ادراک کرتا ہے، پرسیو کرتا ہے اور اثر لیتا ہے. وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ یمرون بالمعرض الالہی المعروض بآیاتہ ومخلوقاتہ مغمضی العیون، اور بہت سے لوگوں میں سے جو گزرتے ہیں اس الہی ایگزیبیشن پر جس میں پیش کی گئی ہیں نشانیاں اور اس کی مخلوقات، اس میں سے کون گزرتے ہیں؟ جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. الا ان تغمضوا، آتا ہے نا قرآن پاک میں، مگر یہ کہ تم اپنی آنکھیں بند کر رہے. لا یحسون فیہ حیات، نہیں محسوس کرتے اس میں زندگی کو. ولا یفقہون لغتا، اور نہ سمجھتے ہیں کسی بولی کو. لأن نعمت الیقین لم تسکن قلوبہم، کیونکہ یقین کی نعمت نے ان کے دلوں کو سکون نہیں بخشا. فتراہم ینظرون ولا یبصرون، تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بصیرت سے نہیں دیکھتے. لأن العیون تری الاشکال والقلوب تری الحقائق، کیونکہ آنکھیں تو شکلیں دیکھتی ہیں اور دل حقائق دیکھتے ہیں. والعیون تری الصور، اور آنکھیں صورتیں دیکھتی ہیں. والقلوب تری المصور، اور دل بنانے والے کو دیکھتے ہیں. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بس بے شک بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن. ومثل هذا المعرض العظیم، اور اس بڑی عالی شان معرض یعنی ایگزیبیشن کی مثال الواسع المفتوح، جو بہت وسیع اور مفتوح ہے، کھلی ہے. معرض آخر، ایک اور نمائش ہے یا ایگزیبیشن ہے. مکنون فینا نحن البشر، جو چھپی ہوئی ہے ہم انسانوں کے اندر، یعنی ایک تو باہر زمین پر اور ایک اپنے اندر ہے. الذی، وہ جو انطوی چھپے ہوئے ہیں. فیہ، اس میں اسرار الوجود کلی، وجود کے سارے اسرار. وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے؟ وہذان المعرضان مفتوحان علی الدوام، اور یہ دونوں ایگزیبیشن ہر وقت کھلی رہتی ہیں. لمن یرید ان یبصر ویستبصر، اس کے لیے جو چاہتا ہے کہ دیکھے اور دکھائے. ولمن یرید ان یستیقن، اور اس کے لیے جو چاہتا ہے کہ یقین کرے. وَلِمَن يُرِيدُ أَن يَمْلَأَ حَيَاتَهُ بِالْمُتْعَةِ وَالسُّرُورِ، اور اس کے لیے جو چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو فائدے اور خوشی سے بھر لے. وَيَرْوِي قَلْبَهُ بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ،
اور سیراب کرے اپنے دل کو ایمان اور یقین کے ساتھ. وَيَرَى إِبْدَاعَ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ فِي الْخَلْقِ وَالتَّصْوِيرِ، اور وہ دیکھتا ہے، ابداع ہوتا ہے ایجاد یا بدی، عجیب و غریب چیز، الحکیم العلیم کی خلق میں اور تصویر میں، پیدائش میں بھی اور اس کی شکل میں. والتصریف والتدبیر، تصریف اور تدبیر میں. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا. عظیمۃ التی خلقها اللہ لا یحیط الانسان بعددها فضلا عن وصفها وذکر منافعها. یہ عظیم مخلوقات جن کو اللہ نے پیدا کیا، انسان ان کی گنتی کو احاطہ نہیں کر سکتا، کہاں یہ کہ وہ ان کے فائدوں کا ذکر کرے اور ان کا وصف بیان کرے. والاحیاء التی خلقها اللہ قسمان، اور زندے جن کو اللہ نے پیدا کیا دو قسم کے ہیں. منہا ما لہ بدایۃ ولیس لہ نہایۃ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس کی ابتدا ہے لیکن اس کی انتہا نہیں. اللہ. وہم بنو آدم، اور وہ انسان ہیں. فإن بدایتہم معلومہ، ان کی ابتدا معلوم ہے. ونہایتہم، اور ان کی انتہا کہاں ہے؟ الخلود فی الجنت والنار، ہمیشگی یا جنت میں یا جہنم میں. ومثلہم الجن، انہی کی طرح جن ہے. ومن شاء اللہ مما لا نعلم، اور جو اللہ چاہے جس کو ہم نہیں جانتے ان کے لیے بھی خلود ہو سکتا ہے. ومنہا ما لہ بدایہ ولہ نہایہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی ما لہ جو ہے اس کے لیے بدایہ اور نہایہ. وہو باقی المخلوقات، اور وہ باقی ساری مخلوق ہے. التی یقال لہا یوم القیامت، جس کو قیامت کے دن کہا جائے گا کونی ترابا، ہو جاؤ مٹی. فہذا الخلاق العظیم، یہ ہے زبردست عظیم پیدا کرنے والا. وہذا خلقہ، اور یہ ہے اس کی تخلیق. وہذہ قدرتہ، اور یہ ہے اس کی قدرت. وہذہ آیاتہ، اور یہ ہیں اس کی نشانیاں. فبأی حدیث، تو کون سی بات، بعد اللہ، اللہ کے بعد، وآیاتہ، اور اس کی آیات کے بعد، یؤمنون، اس پر وہ ایمان لائیں گے. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، کس چیز پر وہ ایمان لائیں گے اس کے بعد؟ انسانوں کے لیے کہا گیا بیسیکلی. فائدہ تو اٹھا رہے ہیں انڈائریکٹلی، لیکن زیادہ فائدہ انسان اٹھا رہا ہے. جی، ان کا سوال ہے کہ ابتدا اور انتہا کے بارے میں کچھ بتا دیں. قیامت کے دن باقی جتنی بھی مخلوق ہے، جیسے بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں اور یہ جانور وغیرہ ہیں، ان کو ایک دفعہ اٹھایا جائے گا اور ان سے بدلے دلوائے جائیں گے. اگر ایک بغیر سینگ کے بکری کو سینگ والی بکری نے سینگ مارا تو اس کا بھی بدلہ قیامت کے دن ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر جب سب کے بدلے ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم سب مٹی ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ. تو اس کے بعد وہ سب ختم. ابھی جتنی بھی مخلوق ہے، یہ پودے ہیں، درخت ہیں، چڑیاں ہیں، بلیاں ہیں، یہ سب یہ وقتی طور پر ہیں. ایک دفعہ یہ ختم ہوئے تو ختم. قیامت کے دن بدلے کے لیے اٹھائے جائیں گے اور پھر مٹی، دوبارہ نہیں پیدا ہوں گے. لیکن انسان جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور پھر اس کو جزا سزا دی جائے گی. اور یہ زیادہ ڈرنے والی بات ہے نا. تو اب یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی نجات کے لیے کچھ کر لیں، محنت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ نہیں پتا موت کس وقت آ جائے گی. جتنی عقل ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ ہے. آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے؟ بہت ہے. ہر ایک کا حساب اس کی عقل کے مطابق. انسانوں میں سے بھی جو کم عقل ہے ان کا حساب کم ہے، اور جو زیادہ عقل مند ہے ان کا حساب زیادہ ہے. تو ہمیں بھی کہا گیا ایک دوسرے کو معاف کر کے، جی، ورنہ اس کا بھی بدلہ دینا پڑے گا. بالکل. ہاں، مجنون ہے. امتحان تو سارے انسانوں کا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.